ایک اور کنسرن جو دوبارہ بن رہا ہے، ہم نے تھوڑی سی نارملائزیشن بھی دیکھی، نارمل صورتحال بڑی، آپ نے تھوڑا سا ڈپ آیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں، پھر اب دوبارہ اپورڈ ٹرینڈ آیا، سرج بھی ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال خراب ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور یہ جس طرح سے معاملات روز چل رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ابھی جس طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، حوثیوں کا ایک بہت بڑا وہاں پر ایک تھریٹ ہے، وہ بحری ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کنسیڈرنگ ہم پاکستان بحیثیت ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہے، تو ہمارے اوپر ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا منیب صاحب، آپ نے دو آپ کے سوال کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قیمتوں کے اندر بڑھاوا آئے گا، کیا اس سسٹم سے اس کے اندر کوئی فرق نظام رائج ہو جائے گا؟ تو قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب بین الاقوامی منڈی کے اندر تیزی آتی ہے تو ہر حکومت اپنے وسائل کے مطابق کچھ حد تک تو تحفظ دینے کی کوشش کرتی ہے، پر پوری طرح سے اس کو تحفظ بالکل نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اربوں کا نسخہ ہے، اربوں ڈالر کا نسخہ بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ امپورٹنگ کنٹریز تو اپنی جگہ پر ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں، تیل کو جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، یو اے ای، وہاں پہ بھی ڈیزل کی تقریباً قیمت آج 70-80% سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس لیے اس نئے نظام کا شفافیت لانا مقصد ہے۔ اس کے اندر کوئی ارلی ٹرانسمیشن یا لیٹ ٹرانسمیشن کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نمبر 7 دن کی اوسط کے اوپر ہی کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا۔ اب آپ نے جو بات کی کہ یہ جو دوبارہ فلیئر اپ ہو رہا ہے، اس سے کیا صورتحال بن رہی ہے اور اس میں قیمت کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آئے گا اور اویلیبلٹی کے اوپر کیا معاملات ہوں گے؟ تو دیکھیں، جمعے کے دن جو پٹرول کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں پلیٹس کی کلوز ہوئی تھی، وہ تقریباً $101 تھی۔ آج جب میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوں تو وہ $105 کے اوپر جا چکی ہے، جس کے اندر مارکیٹ اب یہ دیکھ رہی کہ خدا نہ خواستہ اگر باب المندب بند ہوتا ہے، جو ایک 20-22 کلومیٹر کی پٹی ہے، اگر وہاں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو شاید سپلائز کے اندر اور زیادہ تنگی آ سکے۔ تو اس کے اندر قیمتوں کے اندر تو بڑھاوا یقینی نظر آ رہا ہے۔ وہ خام تیل بھی تقریباً $80 کے اوپر دبئی کا پہنچ گیا ہے، ڈیزل جو ہے وہ $140-45 کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر سپلائی کو انشور کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے انسیڈنٹ کے بعد ایک ادارہ NCMC کے نام سے، جو آحد خان چیمہ صاحب اور جنرل ظفر صاحب جس کو سٹیئر کرتے ہیں، وہ بنایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ آپ اپنی سپلائی چینز اور اپنی کنٹینجنسی پلاننگ کو اچھے انداز کے اندر کر سکیں۔ تو آج جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک اس کے اندر اچھا ریزرو وہاں پہ ڈیزل کے اندر اور پیٹرول کے اندر موجود ہے۔ PSO کو یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایز اے پریکاشنری میجر آپ کو اگر آلٹرنیٹیو سپلائیز، اگر ایڈیشنل سپلائیز ارینج بھی کرنی پڑتی ہیں تو ضرور کر لیں۔ بٹ دیکھیں منیب، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر پرائسنگ کا نظام PSO کی کاسٹ کے ساتھ بڑھتا ہے، تو آپ اگر آج بہت زیادہ پروڈکٹ بھی منگوا لیں گے تو اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی، کیونکہ آج جو پیٹرول کی پلیٹس کی انکریز تو اپنی جگہ، پریمیم بھی جو $10 کا تھا وہ $20-25 کے اوپر چلا گیا۔ تو $15 اگر آپ 280 سے کریں تو $25-30 کی تو یہی پرائس کی انکریز آ جائے گی اگر آپ یہ ایڈیشنل والیومز لے کے آتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بیلنس کر کے NCMC کے لیول کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جس طرح سے پہلے ہم نے عوام کو کہا کہ قیمت کا تو چلیں، جو بڑھاوا اپنی جگہ بین الاقوامی منڈی میں آ رہا ہے، پر آپ اپنی خود فیصلے ذمہ دارانہ انداز کے اندر قیمت کی اور اس کی ڈیئرنیس کو دیکھ کے کریں، تو کوشش یہی ہوگی کہ کسی قسم کی کوئی ریشننگ یا کسی قسم کی کوئی آپ کا جو لاک ڈاؤن یا اس قسم کی کسی نظام کے اوپر نہ جائیں، اور لوگوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں تھرو پرائسنگ میکانزم، جو بھی ایک فیئر پرائس ہو۔ اور اس فیئرنیس کو شور کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری جو شیٹیں ہیں وہ پبلش ہوں گی، اوگرا کے پیج پہ آئیں گی۔ اگر حکومت نہ صرف ہمارے کے بعد کے آنے والی بھی اگر کوئی غلط فیصلہ کرتی ہیں، عوام کے سامنے ہوگا، آپ جیسے اینالسٹ کے سامنے ہوگا، جب آپ اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو حکومتیں اس کے اندر خود صحیح رستے کے اوپر چلنے کے اوپر مجبور ہوں گی۔ تو اٹ از اے ہیوج پیراڈائم چینج for the betterment of the country, which will provide more robustness to the entire pricing regime and improve competition in this sector.
آخری سوال ہے علی صاحب، اختصار سے فرمائیے کہ یعنی کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ اوگرا نے سمری بھیج دی اتنے روپے کی، وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، انہوں نے سلیش ڈاؤن کر، اب یہ کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. اگر اوگرا نے اس کی ایوریج جو بھی انکریز ڈیلی ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے جو بھی ہے، نیچرلی سپلٹ ہوگا، موونگ ایوریج ہوگی، اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے، اینڈ ہی ول ناٹ انٹرفیئر کہ نہیں یہ زیادہ ہو گیا اس کو کم کریں، نتھنگ آف دیٹ سارٹ ناؤ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آبویسلی ایز پرائم منسٹر ان کے لیے اویلیبلٹی کو انشور کروانا از دا فور موسٹ پرائیورٹی کہ لوگوں کو ایندھن مہیا ہو سکے. اس کے بعد پرائس کے اوپر بھی ان کی ضرور نظر ہوگی، اور وہ بٹ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر اوگرا ول ایشو دا نوٹیفیکیشن وداؤٹ اینی کنسلٹیشن بیسڈ آن اے کلیئرلی لیڈ آؤٹ فارمولا، جس کے اندر اور وہ پبلش بھی ہوگا، تو عوام کی فیڈ بیک اینڈ عوام کی کنسلٹیشن بھی اس کے اوپر چل رہی ہوگی. دیکھیں کیونکہ منیب صاحب دی ادر پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ نے آلریڈی یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل پرائس کی انکریز آئے گی وہ آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے کتنی لیوی آپ نے اکٹھی کرنی ہے، کتنا سالانہ ٹارگٹ ہے جو آپ نے این ٹی آر کے طور پہ پیٹرول سے مہیا کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے تو کاغذ کالے کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. اگر کوئی میننگ فل انٹرونشن ہوگی تو فائنانس ڈویژن کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب ضرور کر سکتے ہیں، پر ایسی کوئی انٹرونشن جس سے پلیٹس کا ریٹ ہم موو کر سکیں وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. وہ تو بین الاقوامی منڈی کا ریٹ طے ہوگا نا. تو ٹیکسیشن آبویسلی فائنانس ڈویژن کا رائٹ ہے، ان کی پرائمیسی ہے، وہ جو کرنا چاہیں گے کریں، پر ہم آہستہ آہستہ ان سارے سسٹمز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بفرز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹریٹجک ریزروز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کمرشل ریزروز کو بنانے کی کوشش کریں. اور منیب صاحب سب سے ضروری بات، ہاؤ ڈو یو انڈیجنائز، اپنی مقامی تیل اور گیس کی پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہی بڑھائیں گے تو عوام کو سستا ایندھن فراہم کر سکتے ہیں، ورنہ آپ باہر سے لا کے سستا تو مہیا کر نہیں سکتے، آپ کو اسی قیمت پہ دینا پڑے گا جس سے باہر پہ آئے گا. تو اس کے اوپر بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں. ٹرکش پیٹرولیم کا جہاز آ رہا ہے، 20 سال کے بعد ایکسپلوریشن ہونے جا رہی ہے انڈس بلاک سی کے اندر. آپ نے آن شور بلاکس آکشن کیے ہیں، ریفائنری پالیسی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کریں گے دین اونلی جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ یہ یاد رکھیں گی کہ شاید ہم لوگوں نے ان کی بہتری کے لیے، ان کے مفاد کے لیے شاید کوئی کام اور اپنی ذمہ داری ایسے انداز کے اندر انجام دی. بہت شکریہ جناب علی پرویز ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے. ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے تو بات کر لی، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر تلاطم برپا ہے. کہیں اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہیں الیکشن ہے آزاد جموں کشمیر کا، کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی توپیں گھن گرج رہی ہیں. معاملات جا کس طرف رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. اور جناب محمد زبیر صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں اور سابق گورنر سندھ ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی. رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ ایویلیویٹ سے کس طرح کریں گے؟ مولانا صاحب کی گفتگو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی میں ہمت ہے تو کر لے ایف آئی آر مولانا صاحب کے خلاف. اور مولانا صاحب کی اس ایگریشن کے پیچھے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن جو تسلسل مجھے نظر آیا تو اب تو ظاہر ہے کہ شہداء کے معاملے پہ تو ان کے موقف کی تائید ہم پہلے بھی نہیں کرنا ان کا کیوں ہے ہم سمجھ رہے تھے. میں نے یہ لفظ بھی یوز کیا تھا کہ رس بری وزارتیں بھی ان کی ڈیمانڈ رہی ہیں ایک زمانے میں، اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بات ہونی چاہیے، سیاسی لیڈر ہیں. لیکن جس تواتر سے وہ اور ان کی پارٹی کے لیڈرز اب گفتگو کر رہے ہیں، اور جو کچھ باتیں کل دوبارہ انہوں نے وکلا کنونشن میں دہرائی ہیں، اس پہ ہمارے بہت سارے دوست کل سے بول لکھ بھی رہے ہیں، جو کارگل